وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب. یہ دی اللہ نے ہاتھ، یہاں بھی ڈل سکتا ہے، یہاں بھی ڈل سکتا ہے، شلوار والی جیب میں بھی جا سکتا ہے، تجوری بھی کھلوا سکتا ہے، لاکر بھی کھل سکتا ہے. اور خدا کی قسم اس ہاتھ کے بے جان ہونے سے پہلے اس ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ میں دے دو، کام آئے گا. ٹیلر ماسٹر کی دکان کے اوپر چلے گئے، کپڑے بنوانے کے لیے چلے گئے، غریب کے کپڑے بن رہے ہیں، امیر کے کپڑے بن رہے ہیں. میرے عزیزوں، وہ کہتا ہے میرے پاس وقت کوئی نہیں، سادے سلیں گے یار، جیسے مرضی سیدھے، عید ہی تو پڑنی ہے. سارا ناپ لینے کے بعد پوچھتا ہے پاکٹ کہاں لگانی ہے، کہتا ہے ایک فرنٹ پہ لگا دے، ایک سائڈ پہ لگا دے، ایک جیب میں لگا دے. کیا کرے گا یار، سفر کرنا ہوتا ہے، آگے پیچھے جانا ہوتا ہے، پیسے جیب میں محفوظ رہیں گے. مالک کائنات اعلان کرتا ہے فرشتوں اعلان کر دو جتنا مرضی پیسہ چھپا کے رکھ لے، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ موت کے وقت تجھے دھوکہ دے کے جائے گا. تجوری میں رکھ تیری مرضی، سیکیورٹی گارڈ کھڑے کر دے تیری مرضی، کانٹے دار باڑ لگا دے تیری مرضی، الیکٹرک تارے لگا دے تیری مرضی، لاکر میں رکھ دے تیری مرضی، بینکوں میں جمع کرا تیری مرضی. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سب سے پہلے دنیا کی چیزوں میں تجھے پیسہ ہی دھوکہ دے کے جائے گا. تیرا شناختی کارڈ چھپائیں گے، تیرا میرا عزیزو برتھ سرٹیفکیٹ جو چھپائیں گے، نکاح نامہ چھپائیں گے، میرے عزیزو آپ کے قیمتی کاغذات چھپائیں گے. سگا بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ماں مانگے گی، ماں کو شناختی کارڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. سنی سنائی بات میں کرتا کوئی نہیں، آنکھوں بیتی اللہ کی قسم بات ہے. محلہ میں احمد پور سیال میں ایک جگہ تعزیتی پروگرام کے اندر گیا، لوگوں نے یوں کر کے مائک میرے پاس سے ہٹا لیا، میں سمجھا شاید میرے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، کچھ مخالفت چل رہی ہے. کہ مولوی صاحب تقریر نہیں کرنے دیں گے، پہلے بچوں سے ہمارا فیصلہ کرو، مرنے والا پتہ نہیں کتنے لاکھ کا ہمارا مقروض ہو کے گیا، جنازے پر بچوں نے وعدہ کیا تھا ہم باپ کی تدفین کے بعد کچھ لین دین کریں گے، آج جب مانگنے کے لیے آئے بیٹوں نے دینے سے انکار کر دیا. جب تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا ہم تمہیں قرآن خوانی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. کس کے لیے کر کے جا رہا ہے؟ بچیاں دے لئی، 4 بجے تک دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. 15 میل گاڑیوں میں کھڑے ہو کے دھکے کھا کے سفر کر رہا ہے، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. پیروں کی ایڑیاں پھڑ گئی، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. ہاتھ کھردرے پڑ گئے، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. جون جولائی کے مہینے میں چہرہ دھوپ کی وجہ سے کالا ہو گیا، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. اللہ قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. کیسا میرا بندہ ہے، مسجد کی کرائے کی دکان میں مسجد کا پڑوسی بن کر بھی تجھے نماز کے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی. رمضان کا روزہ فرض سمجھ کے رکھتا ہے، تراویح سنت سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے. جس کی سنت سمجھ کے تراویح چھوڑتا ہے تو اندازہ لگا کیا امید رکھ کے بیٹھا ہوا ہے وہ میری قبر میں آ کر میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا. جس کی تراویح کا انکار کرتا ہے کیا وہ کملی والا قیامت کے دن مجھے حوض کوثر پہ کھڑا جام کوثر پلائے گا؟ کوئی اندازہ ہے؟ داڑیاں کٹ رہی ہیں، مونچھیں بڑھ رہی ہیں، ناراض نہ ہونا. آج ہی میں اللہ والے سے سن رہا تھا، میرا کلیجہ یوں ہی دھڑ دھڑ کرنے لگ گیا. فرمایا جو آدمی داڑھی کٹاتا ہے یوں کر کے مونچھوں کو مروڑی دیتا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا وہ آدمی اپنی مونچھوں کو مروڑی نہیں دے رہا بلکہ میں محمد کی گردن مروڑ رہا ہے. شیشے کے آگے کھڑے ہو کر میرے عزیزو اپنی حیثیت کا اندازہ لگانے والوں، سب سے بڑا آئینہ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رحمت والے نبی کی پروردگار عالم نے 63 سالہ زندگی کو ساری امت کے لیے نمونہ بنا کے رکھ دیا ہے.
آج مارکیٹ کے اندر کوئی کلیکٹر، آج مارکیٹ کے اندر کوئی اداکار، کوئی کھلاڑی میرے عزیزو، اگر جس رنگ کا لباس پہن کے آئے گا مارکیٹ میں وہی کٹنگ آ جائے گی، وہی ڈیزائن آ جائے گا، فلانے ہیرو کا ہے، فلانے اداکار کا ہے۔ اور میرے عزیزو ہیرو کے لباس پر لباس بناتا ہے، اداکار کی لباس کی نقل اتارتا ہے، تجھے آمنہ کے لال کا لباس کیوں نہیں یاد آتا؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، پورے لاہور کے ٹیلر ماسٹروں کے پاس چلے جاؤ، میں ماننا والے کی بات نہیں کرتا، بیدیاں کی بات نہیں کرتا، پورے پاکستان میں چلے جاؤ، جاؤ علماء کے علاوہ کسی ٹیلر والے کی دکان پہ جا کے پہنچ لو، کوئی نبی کا امتی غلام رسول ہے، ختم نبوت کا نعرہ لگانے والا، غلام رسول کے غلام ہے، ہری رنگ کی جھنڈیاں لگانے والا، نالین مبارک سینے پر لگانے والا، حلوے نال کی نیازیں کرنے والا، بریانی حلیم بانٹنے والا، 12 ربیع الاول کو گلی کے اندر قمقمے لگانے والا، یہ سارے کے سارے آج کے رسول تیری دکان پر کپڑا سلانے کے لیے آئے۔ کسی ایک بھی آج کے رسول نے تجھے کہا ہو میری ڈیزائن کپڑوں کا ایسا بنانا جیسا آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ پہنا کرتے تھے؟ پردے کے اندر بیٹھی کوئی کنیز فاطمہ ہے، پردے کے اندر بیٹھی کوئی فاطمہ ہے، کوئی خدیجہ کوئی عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، پردے کے اندر میرے عزیزو کوئی سکینہ کوئی زینب رقیہ ام کلثوم بیٹھی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب کوئی نام بتا دو، مولوی صاحب میں اپنی بچی کا نام عائشہ رکھ رہا ہوں، مولوی صاحب میں اپنے بچے کا نام محمد رکھتا ہوں، مولوی صاحب میں اپنے بچے کا نام ابو بکر رکھتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کس ابو بکر کی بات کرتے ہو جو اپنی آنکھوں کے اندر اپنے انگوٹھے مار رہا تھا؟ حضرت عمر صحابہ اکرام پوچھنے لگے اے ابو بکر تو آنکھوں کو تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ کہ رحمت والے نبی کا دیدار کرتے کرتے بلکہ پلکوں کے ساتھ ٹکرا گئی، سزا دے رہا ہوں، حضور کا دیدار کرتے کرتے آنکھیں کیوں بند ہو گئی؟ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سبزیوں میں کیا پسند تھا، گوشت میں کیا پسند تھا، آپ کو رنگ میں کیا پسند تھا، مشروب میں کیا پسند تھا، دودھ کس جانور کا پیا کرتے؟ بکری گائے کا زیادہ پیا کرتے، اونٹنی کا زیادہ پیا کرتے؟ کملی والے کو گوشت کے کون سی قسم کا جانور کے گوشت کا، جسم کے گوشت کا کون سا حصہ پسند تھا؟ سبزی کیسی پکا کرتی، سالن پتلا ہوا کرتا گاڑھا ہوا کرتا؟ رحمت والے نبی کا بستر کیسا تھا؟ رحمت والے نبی کا بچھونا کیسا تھا؟ کملی والے کے لیٹنے کا انداز کیسا تھا؟ قبلے مبارک کی طرف پیر ہوا کرتے یا آپ کا سر مبارک ہوا کرتا؟ رحمت والے نبی تکیہ کتنا اونچا رکھا کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام کے سرانے کیا چیز ہوا کرتی تھی؟ آپ رحمت والے نبی کے قدم کی لمبائی کتنی ہوا کرتی تھی؟ اللہ کے نبی کی چال ڈھال کا انداز کیا ہوا کرتا تھا؟ جب کسی سے بولا کرتے تو انداز کیا تھا؟ کوئی حضور سے بولا کرتا تو سننے کا انداز کیا تھا؟ کسی کو بلانے کا انداز کیا تھا؟ کسی کے گھر جانے کا انداز کیا تھا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پروردگار عالم نے آپ پر میرے پر احسان فرمایا، آمنہ کے لال کی پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک کی ساری زندگی کو امت کے لیے محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک دن میرے استاد محترم مولوی محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ، جن سے ہم سارے بہن بھائیوں نے قرآن پاک پڑھا، میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گئے کہ عبدالحنان تو میرا پڑوسی ہے، تو میرے قریب ہی رہتا ہے، عبدالحنان میری ایک درخواست ہے۔ میں نے کہا حضرت جی کیا درخواست ہے؟ کہ اگر میرا انتقال ہو جائے، اگر تو میرے انتقال پر پہنچ جائے، میری میت کو سنت کے مطابق غسل دیجیو، صحیح میت کے مطابق سنت کے مطابق کفن پہنانا، سنت کے مطابق مجھے قبر میں اتارنا، کوئی ٹوپی میرے سر پہ نہ رکھیو، کوئی رومال نہ رکھیو، 3 کپڑوں میں مجھے غسل دے دینا، سینہ بند اور 2 چادروں میں دے دینا۔ جب میری قبر تیار ہو، 3 باتیں آپ نے فرمایا جب میری قبر تیار ہو، ساری زندگی میں حدیث پڑھاتا رہا، میں نے حدیث پاک میں پڑھا، آمنہ کے لال کو جب قبر میں اتارا گیا، کوئی چٹائی آپ کے نیچے نہیں بچھائی گئی تھی، بغلی قبر میں اتارا گیا تھا، کوئی پکی چیز آپ کی قبر میں نہیں رکھی گئی، بلکہ کچے مٹکے آپ کی قبر میں رکھ کر مٹی ڈال دی گئی تھی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر تم نے معیار زندگی پانا ہے، اگر تم نے کردار پانا ہے، دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہونا ہے، تو چال میں، ڈھال میں، بول میں، قول میں تمہیں آمنہ کے لال کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا۔ ماں اولاد کی اتنی تربیت نہیں کرتی، باپ اتنی دیکھ بھال نہیں کرتا، دادا نانا اتنا خیال نہیں کرتا جتنا مکے کا در یتیم ساری امت کے لیے رو کر ان کا خیال کر کے چلا گیا ہے۔
صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، نبوت والی آنکھوں میں آنسو آئے، پلکوں سے آنسو زمین پہ گرنے لگے۔ یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو، کس وجہ سے آنکھ میں آنسو آ گیا؟ فرمایا دیکھنا قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کروا دینا۔ اگر مالک کائنات نے میرے سے پوچھ لیا ان کے لیے دعا کیجی جنہیں تیری داڑھی پسند نہیں، ان کے لیے دعا کیجی جن کو یہی نہیں پتا ہمارے نبی کا لباس کیسا تھا، ان کے لیے داڑھی پسند، ان کے لیے دعائیں کیجی۔ ساری رات مصلی پہ روتا رہا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اچانک میرے حجرے سے اٹھے، میرے بستر سے اٹھے، پہلے جب اٹھا کرتے بتا دیا کرتے عائشہ تہجد کا وقت ہو گیا، عائشہ مریض کی عادت کا وقت ہو گیا، مسجد نبوی میں جانے کا وقت ہو گیا، باہر سے کوئی قافلہ آیا اس سے ملاقات کا وقت ہو گیا۔ فرمایا اس دن اچانک اٹھے اور اٹھ کے چلے گئے، میں حیران میں پریشان، پتہ نہیں آج کیا ہو گیا۔ میں نے دیکھا جنت البقیع میں بیٹھ کے اللہ کے آگے رو رہے، اللہ اکبر، زاروں قطار رو رہے۔ میں اللہ غنی حضور کی تہمت مبارک صاحب کے سرانے پڑی تھی، میں نے وہ تہمت آپ کے اپنے اوپر ڈال لی، آپ کی لنگی دھوتی میں نے اوپر ڈال لی، اور میں بھی جنت البقیع میں پیچھے چلی گئی، اور میں نے زور سے کہا، میں نے کہا کیا بات ہے، آج بل بتائے آ گئے کہ میری آواز آپ کے کانوں میں پہنچی۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے سے جواب طلب کر رہا ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ۔ کہنے لگی کون عائشہ؟ میں نے کہا میں آپ کی بیوی عائشہ۔ کہا کون سی میری بیوی عائشہ؟ اما عائشہ کہتی میری ٹانگیں کانپنے لگ گئی، میرے پیروں میں درد ہو گیا، میری جان نکلنے لگ گئی۔ وہی عائشہ جو اللہ جل شانہ نے جس کی تصویر 3 مرتبہ خواب میں آپ کو دکھائی ہے، وہی عائشہ ریشمی رومال لے کے جبرائیل آپ کے سامنے آیا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اس میں کیا لایا؟ کہ ابو بکر کی بیٹی کا چہرہ لے کے آیا، کملی والے، اتنی ناز و انعام والی، اتنی بخت و مقدروں والی، اتنی اعزاز کی مالکہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ساری دنیا کے رشتوں کے لیے ماں باپ انتخاب کرتے ہیں، سیدہ عائشہ کا انتخاب تیرے لیے عرشوں والے خدا نے کیا ہے۔ دیکھ رشتہ لے کے جبرائیل آیا، اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہوگی؟ تصویر دکھانے جبرائیل آیا کہ کملی والے آسمان والوں نے تیری بستر کے لیے اللہ اکبر اس عورت کو پسند کیا ہے۔ کہا آپ مجھے جانتے نہیں؟ کہا کون عائشہ رضی اللہ عنہا؟ کہنے لگی میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی۔ پہلے کہا عائشہ تیری بیوی عائشہ، کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر؟ کہا میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں جلدی سے اندر آ کر حضور کے بستر پہ بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ اللہ اکبر، جہاں سے میں پانی پیوں اس پیالے کے کنارے سے پانی پینے والے، اللہ اکبر، وہ اپنے ہاتھ سے مجھے روٹی کھلانے والے، اللہ اکبر، میرے منہ میں لقمہ دے کے آدھا لقمہ منہ میں لینے والے، آج مجھے میرے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ یہ وہی ابا ہے جو 3 راتیں غار میں گود میں لٹا کے بیٹھا، یہ وہی ابا ہے سانپ ڈنگ مارتا رہا۔ ابو بکر نے سانس تک نہ لی، کہا اگر میں مر گیا میرا نقصان ہو جائے گا، اگر کالی کملی والے کی نیند میں خلل آ گیا عرش والا خدا ابو بکر سے ناراض ہو جائے گا۔ اماں کہنے لگی میں رونے لگی بیٹھ کے، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ آج پہچاننے سے انکار کر دیا، آج مجھے پہچان نہیں رہے۔ کہا کون ابو بکر؟ کہا میں اندر چلی گئی، میں نے غصے میں چادر اتاری، میں نے سرانے رکھ دی، پھینک دی میرے چادر۔ اتنے میں رحمت والے نبی تشریف لائے اور میں منہ موڑ کے بیٹھ گئی۔ عائشہ کا میں نے جواب کوئی نہیں دیا، عائشہ کا میں نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ میں ڈر گئی کہ خدا ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے کہا ماں باپ قربان ہیں، وہ چند قدم کے فاصلے پر پہچاننے سے انکار کر دیا، اب عائشہ عائشہ کر رہے ہو۔ فرمایا عائشہ قصہ بتا کیا ہوا؟ کہ جی جب آپ جنت البقیع میں جا کے بیٹھ گئے میں آپ کے پیچھے آئی، میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، جبرائیل کوئی وحی لے کے آیا، کوئی دشمن نے حملہ کر دیا، یا عذاب آسمان سے اترنے لگا، یا قیامت قریب آ گئی۔ میں ڈر گئی، تھک گئی، میں آپ کے قریب ہو گئی، پھر آسمان سے بارش برسنے لگ گئی۔ کملی والے تہمت بھی تو آپ اپنا گھر بھول گئے تاکہ میں آپ کے اوپر اڑا دیتی، بارش کے قطرے آپ کو تنگ نہ کرتے۔ آپ نے فرمایا عائشہ بارش ہو رہی تھی؟ میں نے کہا واللہ بارش ہو رہی تھی، دیکھو جو آپ کی تہمت سر پہلی یہ گیلی ہو گئی۔ آپ نے اپنے جسم ہر پر ہاتھ پھیرا، عائشہ ذرا ہاتھ پھیریو۔ اماں کہتی ہے میں نے کپڑے پلو آگے پیچھے حتیٰ کہ پاؤں کے جوتے پہ ہاتھ پھیرا، میری چادر پانی میں گیلی، لیکن پاک پیغمبر کے کپڑوں پر مجھے بارش کا ایک قطرہ بھی نظر کوئی نہیں آیا۔ میں اور ڈر گئی۔
میں نے کہا وہاں تو کھڑے کہہ رہے تھے کون عائشہ؟ میں نے کہا میں تیری بیوی عائشہ۔ آپ نے فرمایا کون میری بیوی عائشہ؟ میں نے کہا صدیق کی بیٹی عائشہ۔ آپ نے فرمایا کون صدیق کی بیٹی عائشہ؟ اب آپ اتنی قرابت داری میرے بغیر رہتے کوئی نہیں۔ فرمایا عائشہ اس پہچاننے نہ پہچاننے میں بھی امت کے لیے سبق تھا، پہلے میں نے کر کے بتلایا پھر امت کے سامنے کردار دکھایا۔ 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ہونا چاہیے، ایک وقت ایک لمحہ ایسا ہونا چاہیے جب بندہ خدا کے آگے بیٹھ جائے، بیوی یاد نہ رہے، بچے یاد نہ رہے، اولاد یاد نہ رہے، کاروبار یاد نہ رہے، رشتہ دار نہ رہے، زمین پہ خدا وہ بندہ ہو، عرشوں پہ خدا ہو، اپنے اللہ کی محبت میں اتنا غرق ہو جائے، اپنے اللہ کی محبت میں اتنا آگے نکل جائے، اسے بیوی بچے یاد نہ رہے۔ اے عائشہ امت کو بتا دے 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا بھی ہونا چاہیے جب زمین پر بندہ اور عرشوں پر خدا ہو، اس وقت درمیان کے اندر کوئی چیز نہ ہو۔ عائشہ امت کو بتا دینا، میرے بات بتا دینا، کبھی کبھی اللہ کو ان لمحات میں یاد کر لیا کرو۔ سیدہ عائشہ نے وہ دھوتی مبارک اوپر اٹھا دی کہ کملی والے تیری لنگی ہے، دیکھ بارش کا یوں کر کے نچوڑا، دیکھ کتنے بارش کے قطرے نکلے، لیکن آپ کے وجود پر، آپ کے کپڑے پیر کی جتی کے تلوے پر بھی کوئی پانی کا قطرہ نہیں۔ آپ مسکرائے، فرمایا واہ واہ عائشہ تجھے کیا بتاؤں، جب میں یوں ہاتھ اٹھا کے خدا سے مانگ رہا تھا یہ بارش نہیں بلکہ اللہ کا انوار برس رہے تھے۔ اے عائشہ تو میرے پاس آ کے کھڑی ہوئی، وہ انوار تیرے پر اترنے لگ گئے جس کی وجہ سے میں محمد کی چادر گیلی ہو گئی۔ چاہیے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ماں باپ کے لیے عرض کروں گا، سب کے لیے، خصوصاً ماں باپ کے لیے، پہلے تولا کرو پھر بولا کرو۔ ماں باپ اللہ اکبر پہلے اولاد کے لیے کوئی تویز نہیں چھوڑتے، کوئی میرے عزیزوں کنویں کا پانی نہیں چھوڑتے، کوئی بیری کا درخت نہیں چھوڑتے، کسی اللہ حوالے کا مدار نہیں چھوڑتے۔ جب اولاد آ جاتی ہے تو اسے اولاد کو دینے کے لیے وقت کوئی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو اسلامک سینٹر میں آنے والوں، جامعہ حسینیہ میں آنے والوں، جتنے معاونین و متعلقین و محبین ہو، جتنے سالکین ہو، عقیدت مند لوگ ہو، آج آپ کو پتہ کی بات دے کے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، پہلی گود جامعہ اسلامیہ نہیں ہے، پہلی گود جامعہ حسینیہ نہیں ہے، پہلی گود جامعہ شرفیہ نہیں ہے، پہلی گود میرے عزیزوں جامعہ غزالیہ نہیں ہے، پہلی گود جامعہ مدنیہ نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند نہیں ہے، سہارنپور نہیں ہے، مدرسہ امینیہ کاشف العلوم نہیں ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، سب سے پہلا استاد باپ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم گود ماں کی تھی، پڑھنے والا فرید الدین گنج شکر تھا۔ اماں نماز پر لے کے آئی، بیٹا نماز پڑھ خدا شکر کا پڑا دے گا۔ فرید الدین گنج شکر مصلے پر آ کے بیٹھ گئے، ادھر نماز کا سجدہ ماں نے شکر کی پڑیا باندھ کے مصلے کے نیچے رکھ دی۔ ایک دن اماں نے شکر کی پڑیا نہیں رکھی، فرید الدین گنج شکر نے سجدہ کیا، مصلا اٹھایا، رحمت اللہ علیہ نے دیکھا شکر کی پڑیا ہے، چٹکی بھری منہ میں ڈال لی۔ ادھر ماں کا کلیجہ دھڑکا کہ لگی لا یا شکر رکھنا بھول گئی، اگر آج اسے شکر نہ ملی تیرے نماز کے سجدے کا انکار نہ کر دے۔ ویڑے میں آ کے دیکھا مصلے پر آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوا ہے اور شکر کی چٹیاں چٹکی بھر بھر کے منہ میں ڈال رہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کی اماں نے دیکھا، رو کے کہنے لگا پتر میں رکھی کوئی نہیں۔ حضرت فرید الدین کھاتے کہنے لگے اماں تو رکھی نہیں، میں تیرے کو منگی کوئی نہیں۔ اے اماں جان، جس کو میں نے سجدہ کیا اس مالک ملک نے مجھے شکر کا پڑا دے دیا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر آگے بڑھے، شکر کی پڑیا میں چٹکی لے کے ماں کی زبان پہ رکھ دی کہ امی ویک ویک، آج پتہ لگا جو میرے مصلے کے نیچے شکر رکھتی وہ تیرے ہاتھ کی تھی، آج اللہ اکبر جو شکر رکھی اس کی رحمت والے ہاتھ کی ہے۔ اما اس شکر کا مزہ دیکھ لے، اس شکر کا مزہ دیکھ لے، جو روزانہ شکر دیتی تھی اس میں مزہ نہیں آیا، آج کی شکر کھانے میں مزہ آ گیا ہے۔ یہ تربیت تھی پہلی۔ یہاں بڑا تیر مار رہی ہے، میں کیا کروں، بچوں کی تربیت کیسے کروں، وقت نہیں ملتا۔ کس چیز کا وقت؟ کپڑے دھونے کے لیے بس تو رات بیٹھی، کپڑے دھونے کے لیے تیرے پاس کام والی، برتن دھونے کے لیے تیرے پاس کام والی، کپڑے دھونے کے لیے استری کرنے کے لیے، جھاڑو پوچھے کے لیے تیرے پاس کام والی، سبزی لتا لانے کے لیے کام والے۔ پھر مجھے بتا تیرے پاس کون سا وقت ہے؟ اگر اتنے آرام کے باوجود اپنے بچے کو آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتی تو پھر ماں نہیں تو اپنی اولاد کی دشمن ہے۔
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب استاد محترم کو 17 سپارے سنا بیٹھے، استاد نے آنکھ کی گھوری ڈالی کہ جہاں سے پہلے پڑھ گیا ہے وہیں پڑھ گیا، کہ کیا کرو، جس استاد کے پاس میں نے 17 سپارے پڑھے اسے 17 ہی آتے، 18واں کوئی نہیں آتا۔ حضرت قطب الدین کہنے لگے میں جو میرے استاد کو 18واں سپارہ نہیں آتا، کہنے لگے یہ کون سے مدرسے کا استاد ہے جو 17 سپاروں کا حافظ مدرسہ کھول کے بیٹھ گیا؟ اللہ اکبر۔ قطب الدین نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کر دیا کہ ابا مر گیا، ماں 17 سپاروں کی حافظ ہے، 18واں تھا کوئی نہیں۔ اس نے 6 سال نہلاتے دلاتے کھلاتے پلاتے ہنساتے رلاتے سلاتے مجھے اتنا قرآن سنایا، مجھے قرآن کے 17 سپارے یاد ہو گئے، آگے سے آتا کوئی نہیں، بس باقی تیرے پاس پڑھنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ لال جوڑا 1 لاکھ روپے کا، تجھے شرم ہی نہیں آتی؟ تو اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنے بھائیوں کی خیر خواہ نہیں تو اپنے شور کی اولاد کی نسل کی کیسے خیر خواہ ہوگی؟ اگر نبی کی بیٹی فاطمہ سادے لباس میں دلہن بن سکتی ہے، رقیہ کے سر پر دوپٹہ کوئی نہیں، پیمد والا دوپٹہ پہن سکتی ہے، زینب کا جہیز کوئی نہیں، میرے عزیزوں کفن کی چادر نہ ملی، پاک پیغمبر نے اپنی تہمت مبارک اتار کے سیدہ زینب کو غسل دیا۔ وہ عورتیں جو جنت دنیا میں کما کے چلی گئی، جنت کی سرداریاں لے کے چلی گئی، اگر وہ پیوند والے لباس میں نکاح کروا سکتی ہیں تو میری عزیزہ تو پچھلے سال کے کپڑوں میں عید کیوں نہیں منا سکتی ہے؟ اتنا منہ کھول جتنے تیرے شور کی حیثیت ہے، زیادہ بوجھ نہ ڈال ورنہ معاشرے کا اور کلچر خراب ہوگا، معاشرے میں حرام کاری بددیانتی آئے گی۔ ٹرو کے کپڑے، مرو کے کپڑے، عید کے کپڑے، 4 جوڑوں سے کم میں عید ہی نہیں ہوتی۔ خدا کے واسطے اپنے ہمارے پر نہیں، اپنے شور پر تو ترس کھاؤ میری بچیوں۔ ضروری نہیں ہے کلر عید پر ہو، ضروری نہیں ہے قلیل بھی بدلا جائے، پردے بھی بدلا جائے۔ اللہ کی قسم جتنے پردے اور قلیل بدلنے میں دیر کرتی ہے، مزاج بدلنے میں اتنی دیر لگا دے، اللہ کی قسم تیری کوٹھی جنت کا مرکز بن جائے، جنت کا مرکز بن جائے۔ لیکن تجھے لنڈے بازار کا خیال ہے، بازار جانے کا خیال ہے، کبھی گھر بنانے کا خیال ہی دل کے اندر کوئی نہیں آیا۔ لال جوڑا پہنا، اللہ اکبر، اندازہ لگا میری بچی، خدا کی قسم تجھے ڈالر پاؤنڈ کا ہار نہیں بنایا تھا، تیرے پر قرآن کریم لا ریب کتاب کا سایہ کر کے لے کے آئے تھے۔ اندازہ لگا شادی کی پہلی رات، پہلا دن جب تو اپنے سسرال میں آئی، تیری آمد پر تیرے مقام کو، تیری حیثیت کو، تیرے شان کو سمجھتے ہوئے تیری ساس بوڑھی نے تیرے دروازے پر تیل ڈالا تھا، پھر تجھے اندر بلائی، جب تو کمرے میں ان ہوئی سب سے پہلے مرغی بکرا تیرے پہ صدقہ کر کے دیا تھا، جب تو آئی تیرے ماتھے کے بوسے لیے گئے تھے، چہرے پر، ہاتھوں پر انگوٹھی میں، پاؤں کی پیر کی پزیب و پائل میں سونے میں لدی ہوئی تھی، 1 لاکھ جوڑا پہنا کے گئی، تو نے کیا باپ کے پیسوں کی یہ قدر کی؟ اللہ کی قسم شوہر کا گھر اجاڑنے میں، اپنی چلانے میں، ساس سسر کو نیچا دکھانے میں اپنے باپ کا وہ وقت یاد کر لیتی جب تجھے پھولوں والی گاڑی میں بٹھا کر سینے سے لگا کر ہچکیاں لے لے کے رو رہا تھا۔ اے میری بچی، تجھے اپنے ماں باپ کے آنسوؤں کا احساس نہیں آیا، ساس سسر کا احساس کیسے آئے گا؟ کیا میری بہن، آپ کے ابو، آپ کی امی نے اپنی ساری زندگی کی کمائی تیرے جہیز میں دے کر، قرآن کا سایہ 400 آدمیوں کو روٹی کھلا کر، کیا اس لیے تجھے ڈولی میں بٹھایا تھا تو 4 دن کے اندر گھر میں آگ لگا کے اجاڑ کے آ جائے؟ بھائی منہ نہیں لگاتا، رشتہ دار منہ نہیں لگاتے، ماں باپ کیا کریں، مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے تو گھر میں بٹھانا ہے۔ 4 دن سے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے کچھ نہیں کھایا۔ علی مارے شرمندگی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، رحمت والے نبی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے، حضرت علی کو باہر دیکھا، کیا ہوا؟ حضرت علی کی آنکھ میں آنسو، ما یبکی گیا علی، کیوں رو رہے ہو؟ یوں کر کے ہاتھ کا اشارہ کر دیا، پردہ ہٹا کے اندر
تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ مصلی پہ بے سود پڑی ہے، آپ نے ناک کی نتھوں کو ہاتھ لگایا اور فرمایا علی سانس باقی ہے، بتا فاطمہ نے تیرے سے جھگڑا تو نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی کہتے میری کوک نکلی، میں نے کہا کملی والے یہ کیا جھگڑا کرتی، جس نے 4 دن سے کھجور کا دانہ نہ کھایا ہو، کملی والے وہ کیا جھگڑا کرتی؟ اللہ اکبر۔ علی کہتے میری آنکھ نے دیکھا، نبوت کی آنکھ سے آنسو نکل کر فاطمہ کے چہرے پہ گرا۔ آٹا گھر میں موجود، سالن دیگڑیوں میں موجود، فروٹ فریج میں موجود، پھر بھی کہتے ہیں ہمارے لیے تیرے باپ نے کیا ہی کیا ہے؟ اس سے پوچھ جو صبح 7 بجے گھر نکلا اور راستے میں افطاری موٹر سائیکل پر بیٹھ کے کرتا آیا، اسے ٹھنڈا پانی بھی پینے کو نہ ملا، اسے گھر میں آ کر اتنا وقت تو دے دے کہ رج کے روٹی کھا سکے۔ بنیاد کبھی کپڑوں پہ جھگڑا، کبھی روٹی پہ۔ اللہ تجھے اتنا دے تیرے سر زبالا نہ جائے، اگر ان چیزوں سے سکون ملتا ہے تو عبدالحلال سجدے میں پڑھ کے اللہ سے تیرے سے کپڑے روٹی مانگے گا۔ اللہ کی قسم خدا نے روٹی کپڑے میں سکون نہیں رکھا، اللہ نے سہاگ کی سلامتی کے اندر سکون رکھا ہے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر کے گئے، پاک پیغمبر نے پردے کے پیچھے جھلک دیکھی، علی بلال ہے؟ جی جی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ کی بغلوں میں باؤں میں ہاتھ دے کے یوں کر کے اٹھا لیا، سینے سے لگا کے علی کہتے میں نے پہلی مرتبہ باپ بیٹی کو اتنا روتے دیکھا۔ رو کے فرمایا بیٹی فکر نہ کر، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دل گلتی کے ہے، دل چند روز ہے، کہاں جنت کی سرداریاں، کہاں دنیا کے ٹکڑے۔ اے میری بیٹی بلال اذان دینے گیا، اے میری بچی ہمت کر مصلی پہ کھڑی ہو، خدا کو قیام رکوع سجدہ کر کے دکھا دے۔ اگر روٹی کی وجہ سے تو نے نماز چھوڑ دی، تیرا ابا امت کو کیا منہ دکھائے گا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں جنہیں تراویح کی توفیق نہ ملی، جنہیں صلاۃ التسبیح کے لیے موقع نہ ملا، میرے عزیزوں کرے وہ اپنا محاسبہ۔ میری بہنوں سوچو میرے کالی کملی والے پر کتنی مرتبہ اس 20 دن کے اندر درود شریف پڑھا، 20 روزے گزر گئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پاک پیغمبر میرے گھر میں تشریف لے کے آئے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ الحمدللہ کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پاک پیغمبر تشریف لائے اور دیوار کا سہارا لے کے کھڑے ہو گئے۔ ام سلمہ کہتی میں ڈر گئی، میں تھک گئی، میں گھبرا گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، مدینے پر کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ میں نے جلدی قریب گئی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اے ام سلمہ کچھ کھانے کو دے دے، بھوک نے میری کمر ٹیڑھی کر دی۔ اے ام سلمہ کچھ تیرے پاس ہے؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے پاس کچھ نہ تھا، 2-4 دل کی سوکھی روٹی کے جو کے بیچنے آٹے کے روٹی کے ٹکڑے میں وہی اٹھا کے لے آئی۔ آپ نے روٹی کے ٹکڑوں کو دونوں ہاتھوں میں لیا، سخت تھے توڑے نہ گئے۔ آپ نے ام سلمہ اتنا سا زیتون کا تیل ہوگا اس روٹی پر لگا دے، میرے سے چبائی کوئی نہیں جا رہی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے خدا کی کرنی اس وقت ڈبے میں زیتون کا تیل ہی کوئی نہیں تھا، جو ڈبہ تھا میں لے کے آ گئی۔ جب روٹی پکاتے ہیں چولہا جلتا ہے، کالے کالے ذرات ہوا میں اڑتے ہیں، وہ کبھی روٹی پر چگیر ہاٹ پاٹ کبھی ڈبے میں گرتے ہیں، وہ کالے کالے ذروں سے ڈبہ بھرا پڑا تھا۔ میں نے کہا سونے ماں باپ قربان ہو، آج نہ گھر میں روٹی نہ ڈبے میں تیل۔ اللہ کے پیغمبر نے یوں کر کے آستین چڑھائی، روٹی کے سوکھے ٹکڑے پکڑ کر اپنا ہاتھ ڈبے میں ڈالا اور دائیں بائیں یوں کر کے پھیر دیا، اور یوں کر کے روٹی کا ٹکڑا جب باہر نکالا تو کالے کالے ذرات ساری روٹی پہ لگے تھے۔ اما ام سلمہ کہتے ہیں میری چیخ نکلی، رحمت والے نبی نے وہ روٹی کا ٹکڑا لے کے منہ میں ڈالا، فرمایا ام سلمہ یوں رو رہی ہے کہ یہ میں کالے کالے ذرات والی روٹی کھا رہا ہوں۔ اے ام سلمہ تو بھی صبر کر اور مجھے بھی شکر کرنے دے، اگر قیامت کے دن اللہ نے ان ٹکڑوں کا حساب لے لیا تو میں محمد کو حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔
دہی بھی ہونی چاہیے، لسی بھی ہونی چاہیے، پراٹھے سوکھی تری روٹی ہونی چاہیے، لیکن روزہ نہیں ہونا چاہیے، تقویٰ نہیں ہونا چاہیے، اخلاق نہیں ہونا چاہیے، کردار نہیں ہونا چاہیے، ایمان نہیں ہونا چاہیے، باقی سب کچھ ہونا چاہیے۔ اور خاص کر تجھے سیدہ فاطمہ الزہرا کا سامنا کرنا ہے، تجھے سیدہ زینب کا سامنا کرنا ہے۔ خدا کے واسطے میرے ویرو، میرے بھائیوں، توبہ کر لو ننگے سر سے، میری بہنوں توبہ کرو ننگے سر سے، نامال اپنے دکھا۔ تجھے سیدہ کے ہاتھوں سے حوض کوثر لینا ہے، تجھے اما عائشہ کے پڑوس میں جا کے جنت میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، میں پچھلے مہینوں میں 3 ملکوں میں ہو کے آیا۔ جب میں ملک شام گیا، حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکیل پوری، ہم سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر گئے، 4.5 گھنٹے اما زینب کی قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہے۔ مجھے پیر صاحب فرمانے لگے، ولی صاحب 2 قدم پہ چلیے، سہارا دوں۔ میں نے کہا کیوں حضرت؟ کہ اماں کی قبر پر کچھ سلام کر کے آئے، قرآن سنا کے آئے، درود پڑھ کے آئے۔ میں نے کہا شاہ جی آپ کا حکم ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اگر مشہور ہے تو پھر آپ نے دے دیا، میں مانوں نہ مانوں میری مرضی، اگر حکم ہے تو چلے جاؤ۔ شاہ جی ہنس کے کہنے لگے عبدالحلال کیا بات ہے؟ میں نے کہا پتہ ہے اس کوٹھڑے میں، اس مٹی میں کون سی عورت چھپی ہوئی ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے اس کا بھائی نیزے کی اینی پہ چڑھ گیا تھا؟ یہ وہ عورت سو رہی ہے جس کے پردے کی خاطر اس کے بھائیوں نے تلواروں کے سائے میں سجدے کر کے دکھا دیے۔ میں اس کی قبر کی مٹی دیکھوں، میرے پاس وہاں کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان بے حیا کی آنکھوں سے اس پاک مٹی کو دیکھے گا، اس کے اندر وہ عورت لیٹی ہوئی ہے جو محمد عربی کی گود میں جھولا جھولا کرتی تھی۔ کیا جواب نہیں دے رہا آپ نے؟ اللہ کی قسم مظلوموں کی داستان سے دل بھرا پڑا ہے، لیکن علی کے گھرانے جیسے مظلوم کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ اتنا مظلوم صحابی، اللہ۔ بیانی کے قبرستان میں چلے جاؤ، ماننا والے کے قبرستان میں چلے جاؤ میرے عزیزو، ایک ایک چوکٹے میں، ایک ایک احاطے میں 4 قبریں نظر آئیں گی۔ کس کی؟ ابو جان کی، اللہ سلامت رکھے۔ کس کی؟ اماں جان کی، اللہ حیاتی دے۔ کس کی؟ بھائی کی، بہنوں کی۔ اللہ اکبر۔ یہ جگہ میں نے اپنے لیے چھوڑ رکھی ہے، کہاں مدینہ، کہاں مکہ، کہاں کربلا، اور کہاں زینب لیٹی ہوئی ہے۔ بیٹی میں زینب ملک شام میں، نانی مکے میں، نانا مدینے میں، اماں جنت البقیع میں، حسین کربلا میں، ابا کوفے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ قیامت کے اللہ پوچھے گا اے زینب اکیلی کیوں اٹھی؟ کہے گی اللہ کربلا میں بھائی پڑا ہوا ہے، کوفے میں ابا لیٹا ہوا ہے، نانی مکے میں، نانا مدینے میں لیٹا ہوا ہے۔ اللہ دنیا میں جدا ہوئے تیرے دل کی خاطر، اللہ مرنے کے بعد جدا ہوئے تیرے دل کی خاطر۔ اگر بھائی زینب نے تیری میری دھی کی طرف منہ کر کے دیکھ لیا اور پوچھا بتا جس پردہ بچانے کے لیے اپنے نانے کا دیش چھوڑا، تم نے لاہور میں پردہ لٹانے کے لیے بتا کتنے پیسوں میں سودا کیا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ کیوں نہیں ہاتھ اٹھا کے بچوں کے لیے منہ سے نہیں نکلتا؟ اللہ عمرہ کرا دے، اللہ حج کرا دے، اللہ گھر بنا دے، گڈی دے دے۔ کبھی یوں بھی کہا اللہ میرے بیٹے کو بیت اللہ کی امامت کرا دے، مصلی پہ کھڑا کر دے۔ کبھی یوں بھی کہا اللہ میرے بچے کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دے۔ کبھی یوں بھی کہا اللہ میرے بچے کو مسجد نبوی کا امام بنا دے۔ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ دعا کرو پتر حافظ بنے۔ میں نے دعا کر دی، پتر حافظ بن گیا۔ یہ حافظ داڑھی منڈا رہا ہے، یہ حافظ رمضان میں قرآن سے بغاوت کر رہا ہے، یہ حافظ چلوار ٹخنوں سے نیچی، یہ حافظ سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ 4 دعائیں کیا کرو، 4۔ اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا، اللہ میرے بچے کو قرآن کا عاشق بنا، اللہ میرے بچے کو قرآن کا عامل بنا، اللہ میرے بچے کو قرآن کا عالم بنا۔ حافظ تو سارے بڑھ گئے، عامل قرآن، عاشق قرآن مقدروں سے ملتا ہے۔ نہیں یقین آتا یہ عاشق قرآن ہے جو میرے عزیزوں 20 تراویح میں خدا کے قرآن کو پڑھ گیا۔ بچے
کے عاشق قرآن ہیں سارے وہ عاشق قرآن جنہوں نے روزانہ سوا سوا گھنٹہ تراویح میں قرآن سنا، یہ تو کل قیامت کے دن اعزاز پتہ لگے گا جنہوں نے ہر تراویح کی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی سنی، اور ہر تراویح کی رکعت میں اللہ اکبر میرے عزیزو، ہر تراویح میں کبھی رحمان اور کبھی رحیم سنا، کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا۔ ایک آدمی دنیا سے گیا، گناہوں کی گٹھڑیاں ساتھ لے کے گیا، عذاب قبر ہو رہا تھا، تاپڑ توڑ قبر کے اندر حملے ہو رہے تھے، اچانک روح جسم جھلس گیا، روح جھلس گئی، رنگ کالا ہو گیا، اچانک عذاب راحت کے اندر بدل گیا، جنت کی کھڑکی کھل گئی، آگ بجھ گئی، جنت کا لباس بچھونا اوڑھنا مل گیا، مالک کائنات کی طرف منہ کر کے کہنے لگا اللہ یہ تبدیلی کیسے آ گئی، حالانکہ میری اولاد کوئی نہیں، بچہ کوئی نہیں، بچی کوئی نہیں، حافظ حافظہ کوئی نہیں، میرے خاندان میں کوئی حافظ پرہیزگار کوئی نہیں، اللہ رشتہ داروں میں کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا نہیں، میرے لیے دعا سبحانے والا قرآن کی صورت پڑھنے والا کوئی نہیں، الہی آج میری قبر کا منظر کیسے بدلا، یہ کون سا محسن ہے جس کے ہاتھ اٹھے تو نے میری قبر کا نقشہ بدل دیا ہے، کوئی تو ہوگا اللہ۔ حاجی صاحب تھا تو ایک جوڑا، تھا تو کچھ پیسے جو آپ نے آج قرآن کے حافظ کے ہاتھ میں تھما دیے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ پیغام ہمارے اٹھنے سے پہلے گنبد خضرا میں پہنچ چکا ہے۔ جنہوں نے عیدی کا کتنے کی ہوگی، 3000 4000 5000 ہوگی، لیکن ان 5000 کا مول جب قیامت کے دن اللہ لگائے گا اور اللہ کا نبی حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا، فرشتے سرکار یہ وہی ہے جس نے تیرے قرآن والے کے لیے جوڑا، جس نے 1000 عیدی دی تھی، اللہ کے نبی فرمائیں گے میں کیا دے سکتا ہوں، آجا حوض کوثر ہی پلا سکتا ہوں۔ ہاتھ پکڑ کے جب اللہ کے دربار میں آمنہ کا لال سفارشی بنے گا، رب کعبہ کی قسم بڑے بڑے عہدے والے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں گے، عالم بن، حافظ بن، حافظ بن، حافظ بن، پڑھنے والا بن، پڑھانے والا بن، محبت کرنے والا بن، زکوٰۃ خیرات میں صدقے مل پہ خرچ کرنے والا بن، مخالفت نہ کرنا، انگلی نہ اٹھانا، تنقید نہ کرنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جیسے آٹے میں نمک کا نہیں پتہ لگتا، قبر میں ایسے ہی پتہ نہیں لگے گا، ورنہ اللہ موت سے پہلے پہلے انجام عبرت دکھائیں گے۔ اگر نہ میرے عزیزوں، علماء اکرام نے فرمایا اگر کسی نے اللہ والے کی طرف تنقید سے یوں کر کے انگلی اٹھا دی اور اس کی برائی بیان کر دی، وہ اچھا ہے برا ہے وہ اس کا حساب کتاب، تیری انگلی اٹھانے کی وجہ سے اللہ تیری 10 نسلوں کے اندر کوئی عالم حافظ پیدا نہیں کرے گا۔ یا اللہ یہ منظر نقشہ کیسے بدل گیا۔ اب کہانی چلی، سنو، یاد کر جب تیرے انگوٹھے بندھے، کفن پہنایا، جی اللہ، وہ نقشہ سامنے آیا، کون خیر خواہ تھا، کون منہ پر ہار کپڑا رکھ کے ہنس رہی تھی، کون تیری جدائی میں رو رہی تھی، یہ وہی سجل تھا جو دروازے پر 2 بجے تک کھڑا رہتا تھا، بابی آئے نہیں، کتنے چلے گئے، دکان باندھے کر بھی نہیں ہے، کہاں چلے گئے، مجھے تو بتائے بغیر قدم نہیں اٹھاتا۔ یہ وہی ہے جو تیرے پاس کھڑا ہو کے کہا تھا چھتی کرو جی، چھتی کرو، اٹھاؤ جی، 5 منٹ پہلے اٹھا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ وہی تھا۔ ہاں اللہ اتنا بے وفا، یا اللہ یہ منظر قبر کا کیسے بدلا۔ یاد کر جب تیرا جنازہ اٹھنے لگا، جب تیرا جنازہ اٹھنے لگا، ایک دھاڑ ایک کوک سی مچی تھی، جی اللہ، وہ میری بیوی تھی نا، ابھی تو سال ہی شادی کا ہوا تھا، وہ آئی، اس کی حالت کیا تھی، چوڑیاں توڑ توڑ کے، ہاتھ میں زخم کے نشان تھے، تھپیڑے مار مار کے، لال رنگ کے ہاتھ کے نشان تھے۔ وہ کیا لے کے آئی، پھولوں کا گلدستہ نہیں، غلاف کعبہ نہیں، مدینے کی مٹی نہیں، مشک عنبر زعفران لائی، کہا نہیں اللہ، میرا 2 مہینے کا بچہ جسے ابھی دیکھنا بھی نہیں آتا تھا وہ ہاتھ میں پکڑ کے لائی، گودی میں اٹھا کے دوپٹہ گئی، چادر گئی، اور میری چرپائی کو جو جوڑ کے کہنے لگی آپ تو چلا گیا، اس کا کیا بنے گا، اسے کس کے سارے چھوڑ کے گیا۔ پھر کیا ہوا تھا، ہاں اس نے وہ میرا بچہ میرے منہ پر ڈال دیا، اس کے ننھے ننھے ہاتھ میرے لگ رہے تھے، محلے کے اندر گھر میں کوہرام بچ رہا تھا، ہائے ہائے اللہ، چھوٹا جا بچہ چھڑ کے چلا گیا، اللہ چھوٹا جا بچہ تھا نا، جی اللہ پتہ ہے وہ آج بچہ 4 سال کا ہو گیا، 4 سال کا، اچھا اللہ 4 سال،
وہ تیرا دوست عمرہ کر کے آیا تھا، وہ تسبیح ٹوپی جائے نماز مدینے سے لایا تھا جسے تو رمضان میں پہنا کرتا عید پہ، آج وہ تیری بیوی نے وہ الماری میں سے ٹوپی نکالی، آج تیرے بچے کو نہلایا، چٹے رنگ کے کپڑے پہنائے، وہ ٹوپی اس کے سر پہ رکھی، ٹوپی بڑی اس نے پیچھے سے دھاگا سلائی کر کے سی دی، اچھا اللہ سرمے کے ڈورے ڈالے، اللہ اکبر، پھر سینے سے لگا کے تجھے یاد کر کے روئی، اچھا اللہ، پھر وہ گھر سے باہر نکلی، صاحب نے مکتبے سے اس نے 20 روپے کا عربی قاعدہ خریدا، اچھا اللہ، پھر وہ صاحب نے جامع حسینیہ وہاں لے کے چلی گئی اور جا کے دروازے پہ کہنے لگی مولوی ثناء اللہ صاحب کو باہر بلائیے، جی مولوی صاحب یتیموں کا مال ہے، لوگوں کے برتن مانج کے گزارا کرتی ہوں، مولوی صاحب میں اسکول کی فیس نہیں دے سکتی، مجھے پتہ ہے جامع حسینیہ میں کچھ اللہ والے خدمت کرتے ہیں جس سے مدرسے کا نظام چلتا ہے، اس میرے بچے کو بھی کلاس میں بٹھا لو، 2-4 لفظ قرآن کے آ جائیں گے، اسی زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا۔ مولوی صاحب نے کہا بی بی آپ بچے کو بھیجنے میں پابندی کرو، پڑھائیں گے ہم، اللہ مدد فرمائے گا۔ آج وہ بچہ مدرسے میں آیا، مولوی ثناء اللہ صاحب نے اس بچے کو اپنے سامنے بٹھایا، نورانی قاعدہ اس کے سامنے رکھا اور اس کی چھوٹی سی انگلی قاعدے پہ رکھی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرے بچے نے ننھی سی زبان توتلی سے مجھے رحمان رحیم کہا، میری غیرت کو جوش آنے لگ گیا، میری رحمت کو جوش آنے لگ گیا۔ آج تیرے 4 سال کے بچے نے پہلی مرتبہ رحمان رحیم کہا، میری غیرت کو آیا کہ اس کا ننھا بچہ مجھے رحمان رحیم کہے، میں باپ کو قبر میں عذاب دوں، میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ تیرے بچے کے رحمان رحیم کہنے پر میرے تیرا سارے کا سارا عذاب قبر معاف فرما دیا ہے۔ سارے بھائیوں نے قرآن پاک سنایا، جاؤ ملتان سمیع اللہ صاحب کی قبر پر جاؤ، جاؤ ابا جی کی قبر پہ جاؤ، ابا جی جب میں والناس پڑھ رہا تھا بتا کتنے فرشتے قبر میں اتر رہے تھے، اور چلو ماں کی قبر تو دور ہے، ابا کی قبر دور ہے، جاؤ مولا عبید اللہ صاحب کی قبر پہ چلے جاؤ۔ جب ہم قرآن پڑھ کے کہہ رہے تھے ربنا اغفر لنا، جب قرآن پڑھتے کہہ رہے تھے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، جب مولوی ثناء اللہ کفایت اللہ یہ سارے بھائی پڑھ رہے تھے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تیرا بھائی اگر خدا عبید اللہ کو موقع دے تو ایک قبر سے نکل کے بتائے گا قرآن تم اپنی زبانوں پہ پڑھ رہے تھے، تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، انوارات کی بارش میری قبر کے اندر ہو رہی تھی۔ بس ویرو فقیرو، اللہ آپ کے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر وکیل سب کچھ بنائے، لیکن اس کے ساتھ اللہ قرآن کا حافظ بھی بنائے۔ بول دو آمین ذرا دو، یہاں سے بولو آمین، یہاں سے نہیں۔ ذرا توجہ کر کے آنکھ میں پانی لا کے سر جھکا کے اس سے طلب کر کے، جیسے پیاس میں ٹھنڈا پانی، روزے میں کھانا طلب کرتے ہو، ننگے کپڑے طلب کرتے ہو، اس سے زیادہ ذرا جھولی پلا کے خدا سے مانگ لو، اللہ میرے بچے کو دنیا کی ڈگریاں بھی دے، حافظ قرآن بھی بنا، عالم قرآن بھی بنا، عالم قرآن بھی بنا، عاشق قرآن بھی بنا۔ جب حافظ کے ساتھ 3 صفات آ جائیں گی، رب کعبہ کی قسم تلاوت زمین پہ کرے گا، اللہ اس کی تلاوت کو آسمان والوں کو سنائے گا۔ بڑھاؤ گے انشاءاللہ بچوں کو حافظ؟ کون کون بنائے گا؟ مزمل صاحب نے بھی کہا 2.5 سال کا بچہ ہے، دعا کرو حافظ بن جائے۔ سارے بڑھاؤ گے انشاءاللہ؟ بڑھاؤ گے اپنے کم سے کم ایک بچہ تو بنا دو، اللہ کی قسم اگر اس نے اپنے کندھے پر تمہیں اٹھا کے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دی، یہی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بس کوشش کیا کرو جتنا